بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سیدنا نبینا مولانا محمد نبی والہ وصحابہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، السلام علیکم۔ سلام کے بعد آج جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، آج تقریر کا موضوع ہے نزاع کی وقت کی تکلیف۔ میرے بھائیوں، نزاع کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور بے حرمتی سے تکلیف ہونا، موت آنی، ناجائز جگہ پر ہمارے جسم کو ناجائز جگہ پہ پڑے رہنا، ناجائز جگہ پر معاملات ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے بھائیوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے اپنے اعمال، اپنے کارنامے، اپنے معاملات یہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے جو ہوتے ہیں، جس کی بنا پر میرے بھائیوں نزاع کی تکلیفیں ہم کو بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہم کو جو نزاع کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ علماء لوگ بتاتے ہیں کہ جس وقت میں مسلمان اور مومن اور نیک آدمی کی روح قبض جب کی جاتی ہے تو اس انداز سے ہوتا ہے جس طرح سے آٹے کے اندر سے بال کو نکالنا، نہ آٹے کو تکلیف ہے نہ بال کو تکلیف ہے، اس انداز سے روح کو جسم میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اس روح کو کمزور کر دیا، کس لیے کہ ہم نے اس کو گندگی میں ڈال دیا، برائی میں ڈال دیا۔ جب ہم نے اس کو برائی میں ڈال دیا ہے تو وہ کمزور ہو گئی ہے، آسانی سے نہیں نکلتی ہے وہ۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے قلب کی گندگی ایسی ڈال دی، بالکل صاف اور شفاف تھا، آئینے کی جیسے ہمارا قلب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، پر ہم نے اس کو گلیج میں ڈال دیا، گندگی میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، ہم نے اس کو سیاہ کر دیا۔ علماء لوگ فرماتے ہیں کہ جب ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک داغ لگ جاتا ہے، دو گناہ کرتے ہیں دو داغ لگ جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو سیاہ کر دیا گندگی میں ڈال کر۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی ثنا بیان کرتی ہے، وہ پڑھتی ہے اور اللہ کا آگے سے آگے بیان کرتی ہے چیزیں۔ جو نہیں پڑھتی ہے، جو نہیں بیان کرتی ہے، تو ہمارا قلب ہے، ہمارا قلب ہے جو ہم نے اندر سے بند کر دیا، وہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہم نے اس کو گندگی میں ڈال دیا، ہم نے برائی میں ڈال دیا۔ تو نزاع کے وقت کی تکلیف اس لیے ہم کو ہوتی ہے، ہم حافظ ہیں، عالم ہیں، ہم پیر ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پر نزاع کے وقت میں پھنس گئے، اس لیے کہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے یہ شخص جنت میں جانے نہ پائے، یہ برزخ میں ذائقے نہ لے، یہ قبر کے اندر پٹائی کھاتا رہے، یہ کیڑے مکوڑے کھائے اس کو۔ اس لیے ہمارے پیچھے اس نے یہ مال پیسہ لگا دیا، اس نے ہمارے کو ہرس میں لگا دیا، صورت میں لگا دیا، نزاع کی وقت کی تکلیف کو بھلا دیا اس نے۔ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم قبر کے پاس جا رہے ہیں، نزاع کے وقت کی تکلیف کے پاس جا رہے ہیں۔ کتنے وقت کی زندگی ہے؟ بس 10 اور 15-20 منٹ کی زندگی ہے۔ ہمارے کان کے اندر اذان ہو گئی ہے، ابھی نماز پڑھانی باقی ہے، نماز کا وقت آنے والا ہے۔ ہم پچھتائیں گے جس وقت میں نزاع کا وقت ہوگا، جو تکلیف ہمارے پاس آئے گی، ہم پچھتائیں گے، جان نہیں نکلتی ہوگی۔ کیا ہوگا؟
اس وقت میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام میں آئے گی، نہ پیسہ کام میں آئے گا، نہ صورت کام میں آئے گی. ہمارے اعمال ہمارے کام میں آئیں گے جو نخالص اللہ کی راہ کے اندر کیے ہوں گے ہم نے. اور ہم کو افسوس ہے، خود افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. ہم اگر بابا گیری کا کام کرتے ہیں، ہم اگر تعویذ دیتے ہیں، ہم اگر چلے اور وظیفے کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرتے ہیں، ہم اگر تقریر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو لالچ اس کے اندر بھی بھرا ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اس لیے کہ ہمارے ذہن کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے گھوڑا گھاس سے جاری کرے گا تو کھائے گا کیا، کہاں سے کھائے گا، پورا کہاں سے ہوگا. اللہ کو ذہن سے نکال دیا ہے. اور اس وقت میں نخالص اللہ کی راہ کے اندر نخالص اللہ سے مانگنا معمولی خیال نہیں ہے، بہت مشکل ہے. ہم بولتے تو ہیں کہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں. نہیں، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں. اللہ سے اگر مدد مانگنے والا ہو جائے تو وہ تو میرا پیارا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جو ہم کو پکارتا نہیں ہے. ہر لمحے ہمیں پکارتا رہتا ہے کہ آ جاؤ میرے بندے، آ جاؤ، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں. آ جاؤ، کوئی مجھ سے مانگ لے، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کے پاس ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. رو رو کے مانگے گا، جتنا آنسو بہائے گا اتنا میں اس کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ ساتھ سمندر سے وہ گناہ نہیں دھلتے ہیں، وہ معاملات صاف نہیں ہوتے ہیں جو ایک آنسو سے اللہ پاک سارے کے سارے معاملات صاف کر دیتا ہے. ہم کو اللہ کی رضا کے لیے نخالص آنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. روزی ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی دنیا کے معاملات اگر بن جاتے ہیں تو ہم کو اللہ سے مدد مانگنی ہے. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہم کو برائی سے بچا لے، نیک کام کی طاقت دے دے اور نزا کے وقت کی تکلیف سے ہمیں بچا لے. اے اللہ نزا کے وقت کی پیاس سے بچا لے، نزا کے وقت کی پریشانی سے بچا لے، نزا کے وقت کے غم سے بچا لے. اے اللہ آسانی سے ہمارے لیے معاملات کیے جائیں، آسانی والے معاملات کیے جائیں، رحم والے معاملات کیے جائیں. ہم کو اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی سے مدد نہیں مانگنی. اللہ پاک ان کے ذہن میں خود ڈالے گا. جس طرح سے ہم گاڑی چلا سکتے ہیں، جس طرح سے ہم موبائل چلا سکتے ہیں، تو اللہ پاک میرا پیارا کیا ذہنوں کو نہیں چلا سکتا؟ چلائے گا وہ. پر جب ہم نخالص اللہ کی راہ کے اندر آ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، شیطان کے سر سے بچ جائیں گے، مال کے دھوکے سے بچ جائیں گے، مال کی لالچ سے بچ جائیں گے، اس وقت میں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور چپکے سے اللہ کو پکارنا ہے، روح کا ذکر کرنا ہے، ذکر خفی کرنا ہے، تاکہ نزا کے وقت میں چند سانس باقی ہو تو اس کے اندر سے نکلتا رہے اللہ اللہ نکلتا رہے. اللہ پاک نے پوچھا، اے میرے بندے کیا لے کر آیا؟ ہم کہیں گے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، دامن کے اندر ایک بھی نیکی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جس وقت میں اے میرے پیارے، اے میرے اللہ، تو نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنے ساتھی کو، اسرائیل علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو میرے اللہ
تیرا ہی نام پاک یہ سانس کے ساتھ نکل رہا تھا۔ اے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اس نام پاک کی برکت سے ہماری بخشش کر دے۔ اے میرے اللہ نزا کے وقت کی تکلیف سے بچا لے۔ اے میرے اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے۔ اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ 24 گھنٹے نزا کی وقت کی تکلیف بہت ہوتی ہے، حدیثوں میں آتا ہے اتنی تکلیفیں ہوتی ہے کہ جس طرح سے زندہ انسان کو تیل کے کڑھاؤ کے اندر ڈال دیا جائے، ابلتا ہوا تیل کے اندر ڈال دیتے ہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ نزا کے وقت میں سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ سے مدد مانگنی ہے، برائی سے بچنا ہے، تاکہ اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ کسی وقت بھی اسرائیل السلام آ جائیں گے، ہمارے کو موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہماری روح قبض کسی وقت بھی ہو جائے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، یہ نہ جانے کب آ جائیں۔ ہمارے پاس پچھتاوا رہ جائے گا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اپنے دامن کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ایک نیکی نہیں ہوتی ہے، بے شمار گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہ ہم نے رات دیکھی، نہ ہم نے دن دیکھا، نہ ہم نے صبح دیکھی، نہ ہم نے شام دیکھی، نہ ہم نے دوپہر دیکھی، نہ ہم نے محفل دیکھی، نہ ہم نے اکیلا دیکھا، نہ دکیلا دیکھا۔ ہر حال میں گناہوں میں لگے رہے، ایک دوسرے کی چغلی کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، وہ سارا کا سارا گند ہماری روح کے اوپر آ گیا۔ اب روح ہماری بیمار ہو گئی ہے۔ وہ کیسے نکلے گی بیمار روح؟ جب انسان بیمار نہیں چل سکتا تو روح بھی بیمار نہیں چل سکتی، روح بیمار نکل نہیں سکتی۔ اسرائیل السلام جب سختی کے ساتھ نکالیں گے بہت تکلیف ہوتی ہے، بے شمار تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کے اندر روح کو غذا دینی ہے، طاقت دینی ہے، برائیوں سے بچنا ہے، نیک کام کی اور اللہ کی یاد کی، اس کو غذا دینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو کچھ بھی میں نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور نزا کے وقت کی تکلیف سے اللہ بچائے اور تیاری کی اللہ ہمت دے۔ آج سے ہی توبہ کر کے برائیوں سے بچ جائیں، ایک بھی نیکی ہماری ضائع نہ جانے پائے، گناہ ایک بھی ہمارے یہاں پہ لکھنے نہ پائے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، یہاں پہ جمع ہونی ہے۔ بے شمار جنت میں پیڑ لگتے رہنے ہیں، لگاتے رہیں گے، اس سے مدد مانگتے رہیں گے۔ شیطان کے سر سے بھی بچنا ہے، مال کے دھوکے سے بھی بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، نیک کام کے اندر 24 گھنٹے لگنا ہے۔ ہم حکومت کے آدمی ہیں تو بھی نیکی کر سکتے ہیں، پارٹی کے آدمی ہیں تو بھی نیکی کر سکتے ہیں، عوام کے آدمی ہیں تو بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ نخالص اللہ کی نیکی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ نزا کے وقت کی تکلیف ہر ایک انسان کو ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، اور نیک ہوں گے، اچھی روح قبض ہوگی، غلط کارنامے ہوں گے، معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ کوئی ساتھی براتی نہیں ہے، ہمارا کوئی حامی نہیں ہے، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے اور ہماری زندگی ہوگی،
ہمارا جسم ہوگا، ہماری روح ہوگی، ہمارے اپنے معاملات ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تم کو اور مجھ کو ہدایت دے، عمل کرنے کی طاقت دے، برائی سے بچائے، اور نزا کے وقت کی تکلیف سے اللہ ہم لوگوں کو سبوں کو بچا کے رکھے، بہتر کر کے رکھے، طاقت ڈالے، اللہ پاک انتظام کر کے رکھے۔ السلام علیکم۔